یہ تو ایک شہر کی کہانی ہوئی. اس طرح کے کئی اور جگہیں ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ ایڈریاٹک کی طرف جائیں یا ایڈریاٹک کی طرف سے آپ انٹر ہوں باسنیا میں, تو ان کا شہر ہے موسٹار. موسٹار وہ شہر ہے جو, اچھا پورا باسنیا جو ہے آپ کے جیسے آپ کہیں کہ جیسے ہمارا سوات ہے نا پاکستان میں, اس طرح کا ہے. بہت خوبصورت, گرین پہاڑ, دریا, بہت خوبصورت. تو وہ ایک دریا ہے وہاں سے, اس کے بالکل دونوں کناروں پہ یہ شہر آباد ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ ایسٹ کی طرف وہاں پہ یہ سربینس تھے اور ویسٹ کی طرف کرویشینس تھے. تو جب شروع میں انہوں نے جب اپنے اپنے علاقے فتح کرنے کی کوشش کی دونوں نے, تو خاص طور پہ موسٹار میں ایک طرف سے انہوں نے یلغار کی تو دوسری طرف سے سربز نے یلغار کی, اور دونوں پہاڑوں کو جو ہے وہ پہلے سربز نے قبضہ کیا, دونوں پہاڑوں پہ قبضہ کیا, اور وہاں سے بالکل وہی کرتے تھے کہ وہ نیچے شہر میں لوگوں کو اپنا نشانہ بناتے تھے اور زندگی کو وہاں پہ تقریباً ناممکن بنا دیا. وہاں پہ بھی انہوں نے کافی عرصے اس طرح سروائیو کیا, کئی جانیں دینے کے بعد, کئی گھر برباد ہونے کے بعد. اور پھر جب جو دوسری سائڈ سے جو کرویشینس تھے, ان کا شروع میں تو ایک پیچ اپ تھا دونوں کا, دونوں مل کے ہی چاہتے تھے کہ بوسنیا کو ڈیوائڈ کر لیں اپنے, لیکن بعد میں جب ان کے اپنے درمیان بھی کانفلکٹ شروع ہوا تو پھر کرویشینس نے آپریشن جیکال وہ کہلاتا ہے وہ کیا اور سربینس کو اس شہر سے نکال دیا. لیکن ان کو نکالنے کا مطلب یہ تھا کہ پھر ان کا قبضہ وہاں پہ ہو گیا, اور انہوں نے بھی کوئی کب وہاں پہ ظلم و ستم نہیں کیا. تو وہ شہر جو ہے وہ اس حساب سے ایک تاریخی شہر ہے. اس پہ ایک بہت خوبصورت سا برج ہے جس کو انہوں نے تباہ کر دیا تھا, وہ اب دوبارہ ریسٹور کر دیا گیا ہے. یہ تو اس کی کہانی. اچھا آپ نارتھ میں اگر جائیں تو وہاں پہ علاقے ہیں جس میں جیسے میں نے کہا کہ وہ 30% سرب آبادی ہے اس پورے ملک میں. اور نارتھ میں بانیا لوقا جیسے ایک شہر ہے جہاں پہ میں نے جانے کا اتفاق ہوا, وہاں پہ میجورٹی سرب اور آرتھوڈاکس کرسچن جو ان کی, وہاں پہ مسجدیں بھی ہیں کچھ, کیونکہ اب تو لوگ آباد ہو گئے ہیں کسی حد تک, مسلمان بھی ہیں وہاں پہ, لیکن وہاں جا کے آپ محسوس کرتے ہیں کہ مسلمان کم ہیں. اور جو ایک مسجد ہے وہاں پہ بہت بڑی تھی, اس کو اس کانفلکٹ کے بعد بھی ایک دو دفعہ جو ہے انہوں نے تباہ کیا ہے ایٹ ویریس اوکیزنس. تو وہ ایک ٹینشن اور ایک جو ہے ایون ڈیٹن اکارڈ کے بعد جنگ تو ختم ہو گئی, لیکن اس کو جس طریقے سے انہوں نے اس ملک کے معاملات کو چلانے کے لیے ایک ایگریمنٹ کیا, اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں اب ان کے پاس جو پریسیڈنسی ہے وہاں کی, جس کے پہلے علی عزت بیگوچ جو تھے وہ صدر تھے جو باسنین مسلم تھے, ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے اس جہاد میں بھی اور اس پوری موومنٹ میں. اور اس کے بعد ان کے بعد پھر یہ روٹیشن میں اب چلتا ہے, کچھ دن ایک کمیونٹی کا صدر ہوتا ہے تو پھر کچھ اس کے بعد دوسری کا, اسی طرح منسٹریز بھی روٹیٹ کرتی ہیں. یہ پاور جو ہے یہ ایک جگہ نہیں رہتا. تو یہ ایک عجیب سا ایگریمنٹ ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ جو ایریاز ہیں جہاں پہ سربس جو ہیں زیادہ میجورٹی میں ہیں, اس کو ایک طرح سے اٹانومس ریجن کی حیثیت حاصل ہے, اور وہ اپنے حساب سے اپنا قانون اور ساری چیزیں کرتے ہیں. ساریابو, موسٹار, یہ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ مسلمان میجورٹی میں ہیں اور ان کا زیادہ کنٹرول ہے. لیکن پورے باسنیا میں اور پورے ریجن میں بھی یہ دیز آر فالٹ لائنز جو کسی وقت بھی کسی وجہ سے وہاں پہ مسائل ہو سکتے ہیں, ایتھنیٹسٹی کی وجہ سے, ریلیجس بیک گراؤنڈ کی وجہ سے, اور ایکسٹرنل پاورز کی جو چپخلش ہے. ایک سپر پاور کو کہیں اگر کوئی کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو دے کین اسٹارٹ اندر وار ان دیٹ ریجن, کیونکہ اٹ از ویری ایزی ٹو ڈو دیٹ, کیونکہ وہاں پہ وہ جس قسم کا ماحول موجود ہے, ایسی کوئی چیز چنگاری کو بھڑکانا اتنا مشکل نہیں ہے. تو مسلمانوں کو خاص طور پہ جو ہم ایک بڑی کمیونٹی انٹرنیشنل ہے, ان کو اس بات کو اپنی نظر میں رکھنا چاہیے, اس کو دیکھتے رہنا چاہیے. اور جو کچھ ظاہر ہے کہ جہاں پہ ایک کمزور پوزیشن میں ہے مسلمان, ان کے حساب سے ان کی مدد اور ان کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور یہ ہوتی رہی ہے اس دور میں بھی, کیونکہ میں اس دور میں امریکہ میں تھا, تو مجھے یاد ہے
کہ ہم وہاں پہ ایک تو ہم نے اچھی بہت بڑی کیمپین وہاں پہ امریکہ میں 90s میں چلی تھی اس جنگ کے خلاف، اور اس کے بڑے پروٹیسٹ ہوئے تھے. آئی پارٹیسپیٹڈ ان ون ان واشنگٹن، ون ان نیو یارک. اتنے بڑے بڑے پروٹیسٹ میں نے کبھی امریکہ میں نہیں دیکھے تھے، لیکن وہ ہوا. پھر ہم اپنے طور پہ اپنی یونیورسٹی میں، بیکاز آئی واز اے اسٹوڈنٹ دیئر، پھر اسی طرح دوسری جگہوں پہ ہم فنڈ ریزنگ اور ان کے لیے ریفیوجیز ان کے جو آتے تھے ان کی سیٹلمنٹ میں. اور وہاں پہ اب جب میں وہاں گیا تو میں نے وہاں پہ دیکھا مثلاً کوئی آئل کا ڈبہ اس پہ لکھا ہے ڈونیشن فرام یو ایس اے. تو اس طرح کی چیزیں ساری دنیا سے ہو رہی تھیں. پاکستان نے بھی اس سلسلے میں کافی ایکٹیو کردار ادا کیا تھا. ہمارے فوج نے بھی وہاں پہ ایک تو پیس کیپنگ کے حساب سے بہت ان کا ایک کردار ہے. دوسرے یہ کہ ہمارے جو دیگر جو مجاہدین تھے وہ انہوں نے بھی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا تھا. اور یہ لوگ ابھی تک اس کو یاد کرتے ہیں. میں چھوٹے چھوٹے قصبوں میں بھی جب ہائی وے پہ رک کے کہیں نماز پڑھی، ان کو پتہ چلا کہ میں آئی ایم فرام پاکستان، تو وہ اس کو بڑی عزت دیتے ہیں، بڑی یاد کرتے ہیں کہ بھی ہمارے اس زمانے میں یہ لوگ تھے جو ہماری مدد کر رہے تھے. فوج نے بھی اپنے طور پہ جس طرح وہ مدد کر سکتے تھے وہ کی، اور پھر اس کے بعد سویلینس کے اندر سے بھی ان لوگوں نے جنہوں نے والنٹیئر کیا گئے وہاں پہ. یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ پاکستانیوں کی وہاں پہ بہت عزت ہے ابھی تک اس کنٹری میں. تو ایک امت کی جو ایک جس طریقے سے ہونا چاہیے کلوزلی نیٹ، اور ان کے مسائل جو فیوچر میں ان کے لیے ہو سکتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے کئی اور ممالک جیسے ٹرکی ہے، جارڈن ہے، انہوں نے مسجدیں بنانے میں، ریسٹور کرنے میں بہت، سعودی عربیہ یا دیگر ممالک نے بھی مدد کی ہے، اور اس کو دوبارہ سے اس جگہ پہ جہاں پہ وہ تھا تقریباً وہاں پہ اب پہنچ گیا. لیکن یہ کہ جیسے میں نے بتایا کہ فیوچر کا اللہ بہتر کرے، لیکن مسلمانوں کی اس کمیونٹی کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے وہاں پہ، تاکہ فیوچر میں اگر کوئی چیز ایسی. اچھا، ان کا جو ایکسس ہے، ایک اور اہم بات ہے کہ یہ ایک ایسا ایلونگیٹڈ سا سمجھے کہ اس کی جیوگرافی آپ اگر دیکھیں، جیسے میں نے کہا کہ دونوں طرف کروشیا اور سربیا، نیچے جاتے جاتے جب ایڈریاٹک پہ پہنچتے ہیں تو ہارڈلی ان کا جو کوسٹل ایریا ہے وہ کوئی 20 کلومیٹرز 25 کلومیٹرز کا بنتا ہے. تو ان کو سی کا ایکسس جو ہے وہ بالکل چھوٹا سا ہے، اور اس ٹاؤن کو بھی ایز اے ہاربر شاید نہیں استعمال کیا جا سکتا، کیونکہ اس کے کچھ اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، ڈیپتھ آف واٹر اور کرنٹس اینڈ آل دیٹ. تو وہ ایز اے ہاربر تو استعمال نہیں ہوتا، ایک سمجھیں کہ پکنک ریزارٹ یا ریکریشن ریزارٹ کے طور پہ وہ جگہ استعمال ہوتی ہے، جو کہ بوسنیا کا وہ حصہ ہے جو ایڈریاٹک سی سے جا کے ملتا ہے. اور وہ بھی اٹس موسٹلی ڈومینیٹڈ بائی نان مسلمس. تو یہ وہاں کی ایک تھوڑا سا وہ ہے کہ ایک طرح کا لینڈ لاک کنٹری ہے، ناٹ ٹوٹلی، لیکن پریکٹیکلی اٹ از اے لینڈ لاکڈ کنٹری.